الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے یؤثرون، یہ ایثار سے نکلا ہے۔ ایثار کے معنی آتے ہیں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا۔ ایک لفظ ہے خصاصہ، خصاصہ کے معنی آتے ہیں ضرورت مند کے، حاجت کے، فقر و فاقے کے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تو اس کا ایک خاص شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بہت تیز کی بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، میری بھوک کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہے، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج میں سے اپنی کسی بیوی کے گھر پہ کہلوایا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو اس کو دے دیں۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ سوائے پانی کے اور کچھ باقی نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری ازواج کے گھر پہ کہلوایا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ تیسری جگہ کہلوایا، چوتھی جگہ کہلوایا، غرض ہے کہ جتنی ازواج تھیں سب کے گھر پر کہلوایا، لیکن کسی کے یہاں پر کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں تھی۔ جب دیکھا کہ کہیں پر کھانے کے لیے نہیں ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے عرض کیا کہ آج تم میں سے کون شخص اس مسافر کی، اس سائل کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آج ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ اپنے گھر پر لے گئے، گھر پر جا کر کے بیوی سے معلوم کیا کہ ہمارے یہاں پر مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا کھانا رکھا ہے، لیکن وہ ہمارے بچوں اور ہمارے لیے ہی کافی ہے، مہمان کے لیے نہیں ہے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کچھ بھی کھا لیں گے، لیکن ابھی ہمیں جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہے، ان کو کھلانا ہے، لہذا کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جائے، اور جب ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو تم جو ہے چراغ کو گل کر دینا، اس کو بند کر دینا، تاکہ جو ہے مہمان یہ نہ سمجھے کہ کھانا تھوڑا ہے اور وہ اپنا ہاتھ چلاتا رہے، وہ کھاتا رہے، اور ہم جو ہے اپنے ہاتھ کو روک لیں گے، اور بچوں کو جو ہے بھوکا ایسے ہی بہلا پھسلا کر کے سلا دو، تاکہ جو ہے ہمارا مہمان ہمارے گھر پر آیا ہے وہ پیٹ بھر کر کے کھا سکے اور صحیح طریقے پر سو سکے۔ قربان جائیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کہ انہوں نے جو ہے اسی طریقے پر مہمان کی مہمان نوازی کی۔ صبح کو جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم نے جو ہے اپنے مہمان کی بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کو ان صحابی کی شان میں نازل فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ تم میں جو ہے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود جو ہے خستہ حالت میں ہیں، خود ضرورت مند ہیں، خود حاجت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔
ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. اس بیماری کے حالت میں حضرت کا انگور کھانے کا من کر رہا تھا کہ کہیں سے انگور مل جائیں تو ہم انہیں کھائیں. گھر سے کوئی شخص گیا اور جا کر کے انگور لے کر کے آیا ان کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پیش کیے گئے کھانے کے لیے، اتنے میں ایک سائل آ گیا، ایک مانگنے والا آ گیا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگور لیے اور کہا کہ لو اس سائل کو دے دو. وہ اس سائل کو دے دیے گئے. حالانکہ بیماری کی حالت میں ہے، خود کھانے کا من کر رہا ہے، خود اس کے شوقین ہیں اور خود بہت کافی دن سے اس کا جی چاہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی سامنے آئے سائل مانگنے والا آیا تو اس کو دے دیا، خود نہیں لیا. آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں سے آپ کے کوئی خاص آدمی جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت کو اس انگور کی بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ چپکے سے اٹھ کر کے گئے اور اس سائل کے پاس گئے کہ بھائی یہ انگور جو ہے تم مجھے فروخت کر دو. اسے 1 درہم میں اس سے وہ انگور خریدے اور خرید کے لا کر کے پھر دے دیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھانے والے تھے، اتنے میں دوبارہ وہ سائل آ گیا، پھر مانگنے لگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دے دیا. دوسری مرتبہ پھر کوئی گیا اور وہ جا کر کے پھر خرید کر کے لے کر کے آیا. تیسری مرتبہ پھر سائل آ رہا تھا، لیکن بس کسی نے روک دیا، کہا کہ رک جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انگور کھائے. اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا ہو جاتی کہ یہ سائل سے لائے گئے ہیں تو وہ نہیں کھاتے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا، تو اس بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھایا اور استعمال کیا. تو یہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ جنہوں نے جو ہے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی ہے. اپنے آپ کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے خود نہ لے کر کے دوسرے کو دیا. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تحفے میں ایک بکری کا سر آیا کہ اس کو کھائیں، اس کو پکائیں. ان صحابی نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ یہ میں تو کھا لوں تو کھا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس مجھ سے زیادہ ضرورت جو ہے فلاں صحابی کو ہے. انہوں نے ان کے گھر بھیج دیا. ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ٹھیک ہے مجھے تو ضرورت ہے لیکن مجھ سے زیادہ فلاں کو ہے. انہوں نے تیسرے کے گھر بھیج دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھے کے گھر بھیج دیا، پھر انہوں نے جو ہے آگے بھیج دیا. اسی طریقے پر جو ہے 7 گھروں میں ہو کر کے واپس وہی پہلے صحابی کے پاس وہ سر واپس آ گیا. تو یہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایثار. اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر یہ آیت پاک نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے، یہ ایثار عطا فرمائے. ایثار کرنے کی یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہمارا حال تو اس سے الٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایثار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.